اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم ہادی عالم شافی محشر ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم. معزز سامعین کرام، جیسے کہ ہم اور آپ بھی بات بخوبی جانتے ہیں کہ اسلامی مہینے کے لحاظ سے نیا سال شروع ہو چکا ہے، یعنی جسے ماہ محرم کا مہینہ کہا جاتا ہے. نئے سال کے اندر جیسے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے جنوری کے پہلے مہینے کو نئے سال کی شروعات کہی جاتی ہے، اسی طریقے سے اسلامی مہینے کے حساب سے محرم کے پہلے مہینے کو نئے سال کی شروعات کہی جاتی ہے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے. جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے، اس نئے سال کے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ بدعات اور خرافات بھی ویسے ہی چالو ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا. اکثر لوگ محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، اس کو شادیوں کے لیے انتخاب نہیں کرتے، کیونکہ کہا جاتا ہے اس کے اندر حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے. یہ بات بھی یقینی ہے، بے شک یہ بات سچائی پر مبنی ہے کہ اسی 10 محرم کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن یہ بات بھی یقینی ہے کہ محرم کا مہینہ ہے. پہلی تاریخ تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی مایہ ناز شخصیت، دین اسلام کے دوسرے خلیفہ، اسی محرم الحرام کے پہلے دن پہلی تاریخ کو شہید ہوئے تھے. اب اس نظریے سے دیکھا جائے تو اسلامی مہینہ جو ہے شروعات ہی منحوسیت سے ہوتی ہے. اگر لوگوں کے اپنے نظریے کو دیکھا جائے کہ بھائی اسلامی مہینے کی تاریخ جب شروع ہو رہی ہے تو منحوسیت سے ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وفات سے شروع ہو رہا ہے. در حقیقت وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کی کوئی موت نہیں ہے، ان کی موت نہیں ہے، یہ وہ زندگی ان کو ملتی ہے جو انہوں نے دعاؤں میں مانگی ہوتی ہے.
یہیں سے تو ان کی زندگی کی شروعات ہوتی، ان کی خواہشات کی، ان کی تمناؤں کی شروعات ہوتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ساری زندگی دعا کرتے رہے کہ مجھے اللہ شہادت کی موت دے۔ اور کس کو، کون سا ایسا بد نصیب یا بدبخت یا بدعقل شخص ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہیں ہوگی اسے شہادت کی موت نصیب ہو؟ یہ بڑے بد نصیب لوگ ہوں گے جو یہ سوچیں گے کہ انہیں شہادت کی موت نصیب نہ ہو۔ باقی جس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے ان کی مائیں بھی روتی نہیں بلکہ دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا۔ رویا تو اس کے لیے جاتا ہے جو بستر پر جب تڑپ تڑپ کر مر رہا ہو، بستر پر لیٹا ہوا پڑا ہوا ہو، زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہو، ایسے موقع پر رویا تو اس کے لیے جاتا ہے کہ بھائی شہادت کی موت تجھے نصیب نہ ہو۔ اور حسین رضی اللہ عنہ کا جہاں تک تعلق ہے، حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے، علی مرتضیٰ کے بیٹے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ان کو جانا چاہیے تھا، جس جگہ ان کو پہنچنا چاہیے تھا، اس مقام کو وہ پہنچ چکے ہیں، تو اس پر ماتم کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر ماتم منانے کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر کسی بندے کی دنیا کے اندر یہ خواہش ہے کہ اسے وہ فنا مقام حاصل کرنا ہے، اسے دنیا میں بتا دیا جائے کہ بھائی تم اس مقام تک پہنچ سکتے، اور وہ اسے اپنی زندگی کے اندر اس مقام کو پہنچ گیا اور وہ کھڑا ہو کر رو رہا ہے کہ ہائے میں اس مقام کو پہنچ چکا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی کے لیے جو مقام دیا ہے وہاں پہنچنے کے بعد بندہ خوش ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ ابھی قبر میں یا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے رو رہے ہوں، یا وہ ماتم منا رہے ہیں کہ میری موت ہو گئی، مجھے زندگی نہیں ملی، میں پیاس کی وجہ سے وفات پا گیا؟ کیسی یہ بیوقوفوں والی حرکت مسلمان کرتا ہے؟ سمجھتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے شہادت اور ان کی شہادت پر ماتم منانا اور ان کی شہادت پر شربتیں بانٹنا یہ اچھا کام، شربتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جس دن اللہ کے نبی نے کہا اس دن تم روزہ رکھو کیونکہ یہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 10 محرم کی تاریخ کو روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام اس مہینے کی 10 تاریخ کے روزے کو ضرور رکھا کرتے تھے، چھوڑا نہیں کہ اپنے بچوں کو بھی رکھوایا کرتے تھے جب تک رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو اس لیے روزہ نہیں رکھا کیونکہ کوئی منحوس دن تھا، کوئی برا دن تھا، بطور خوشی روزہ رکھا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ کے نبی نے بطور خوشی روزہ رکھا، اور آج کا مسلمان شربتیں بانٹ رہا، دودھ کی شربت، فلانی شربت، فلانی شربت، فلاں چیز کی شربت۔ بھائی کیوں بانٹ رہے ہو؟ حسین رضی اللہ عنہ پیاس کی وجہ سے شہید ہو گئے، تو تمہارے شربت بانٹنے کی وجہ سے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ تمہارا جو شربتیں بانٹنا ہے، یہ شربتیں لوگوں کو دینا ہے، اس کی وجہ سے کیا حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس بجھ جائے گی؟ کیا حسین رضی اللہ عنہ کا جو پیاسا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ عجیب عقل مسلمان دوڑاتا ہے، عجیب دماغ مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ جس دن نبی نے روزہ رکھا اس دن لوگوں کو پکڑ پکڑ کر پانی پلایا جا رہا۔ نبی کی گستاخی یہی تو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جس دن روزہ رکھا، خود حسن و حسین نے جس دن روزہ رکھا، اس دن تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے روزوں کو توڑوا رہے، پانی پلا رہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی اگر حقیقی ان سے تم کو محبت ہے، ان سے پیار ہے، ان کی حقیقی لگاؤ ہے، وہ کام کرو جو وہ کر کے گئے تھے، وہ کام کرو جو پوری زندگی وہ کر کے گئے تھے، وہ کرو نا۔ اس میں تو بالکل پیچھے پورا سال گانے سنیں، پورا سال فلمیں دیکھیں گے، پورا سال گناہ کے کام کریں گے، پورا سال غلط کام کریں گے، پورا سال زندگی اپنی تباہ و برباد کریں گے۔ جب 10 محرم آ جائے سمجھتے ہیں شربت پلا پلا کر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ہم بھی شریک ہو گئے۔
وہ کہا جاتا ہے نا انگلی کٹا کر جو شہیدوں میں نام لکھا لیا، بالکل وہی حالت ہے آج۔ اور رہی بات شہادت کی ان کی تو اونچے رتبے پر وہ فائز ہے، تکلیف تو ہمیں بھی ہے، محب حسین ہم بھی ہیں، تکلیف ہمیں بھی ہے، درد ہمیں بھی ہے، تکلیف ہم کو بھی ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے جنہوں نے شہید کیا ان کو کچھ کہنے کے بجائے آج یہ کام کیا جاتا ہے، اور جنہوں نے شہید کیا وہ آج سینوں کو چاک کر کے ماتم منا رہے ہیں، وہ سینوں کو پھاڑ رہے ہیں، سینوں کو اپنے زخمی کر رہے ہیں، ماتم منا رہے ہیں، وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو انہیں بدبختوں کو، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، دھوکے باز تو وہ تھے، ہم نہیں تھے، ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ اس رتبے پر فائز ہوئے ہیں جس رتبے پر فائز ہونے کے لیے خود اللہ کے نبی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس میں درد کس بات کا ہے؟ تکلیف کس؟ ہاں تکلیف تو ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ ان بدبختوں نے، ان غداروں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور آج بھی وہ حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر اصحاب رسول کی گستاخی کر، تکلیف اس بات کی۔ حسین رضی اللہ عنہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہوئی، یزید کی خلافت ہوئی، اس سے پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت جانے والی تھی، یعنی آپ کی آخری عمر تھی، اسی موقع سے کوفیوں نے جو خط لکھ کر بھیجنے شروع کر دیے تھے حسین رضی اللہ عنہ کو، کوفہ والوں نے خط لکھے، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو حکومت دیں گے، آپ کو حکومت دیں گے، آپ آئیے ہمارے پاس۔ ایک دو خط نہیں، تاریخ میں آتا 5000 خطوط لکھ کے بھیجے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، کہا چچا زاد بھائی تھے ان کے، کہا کہ میرے جانے سے قبل آپ جا کر حالات پتہ لگا کر آئیے۔ گئے وہ کوفہ جو ہی پہنچے، لوگ جو پہنچ چکے، ان کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ساروں نے بیعت کرنا شروع کر۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس کوفہ کے اس کو گورنر تھے۔ غور سے سنیے گا، مسئلہ واضح ہو جائے گا، پھر کوئی تکلیف باقی نہیں رہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس دور میں کوفہ کے گورنر تھے، وہ خاموش ہو گئے، صحابی رسول تھے، جانتے تھے نبی کے نواسے ہیں، نبی کے گھرانے والے ہیں، اسی لیے وہ اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھے۔ یزید کو اس بات کی خبر پہنچی تو یزید نے اختلافات کے ڈر سے، لڑائی جھگڑے کے ڈر سے، ہو سکتا ہے انتشار پیدا ہو جائے، ظاہر سی بات ہے ایک حکومت، ایک خلیفہ ساروں کو سنبھال سکتا ہے، اگر 4-5 خلیفہ ایک ساتھ ہو جائیں گے، 4-5 بادشاہ ایک ساتھ بن جائیں گے، لڑائی ہو سکتی ہے، حکومت جا سکتی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان انتشار برپا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس ڈر سے اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، نعمان بن بشیر کو ہٹا کر اس نے ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو خلیفہ، اس جگہ کا گورنر بنا دیا کوفہ کا۔ تو عبید اللہ بن زیاد جب اس شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا گھوڑے پر سوار ہو کر، جب گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوا تو لوگ، وہ اپنے چہرے پر جو ایک قسم کا عمامہ باندھے ہوا تھا، تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ حسین رضی اللہ عنہ، تو اسی لیے انہوں نے اس کو دعائیں دینی شروع کر دی کہ نبی کے گھرانے والوں کو جو استقبال کرتے ہیں کوفہ کے اندر۔ جبکہ عبید اللہ بن زیاد وہ جیسے ہی کوفہ میں داخل ہوا، اپنے محل میں پہنچا اور اپنے محل میں بیٹھ کر اس نے پتہ لگایا کہ معلوم کرو مسلم بن عقیل کہاں پر ہے، کیونکہ مسلم بن عقیل ہی تھے جنہوں نے بیعت شروع کی تھی، بیعت کر رہے تھے۔ معلوم کیا گیا تو اس کا ایک غلام تھا، وہ غلام جو ہے غداری کرتے ہوئے ام ہانی کے گھر میں مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے گھر پر پہنچا اور مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ پر بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ تو اس شخص نے، اس غدار نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر وہاں سے نکل کر سیدھا عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا اور اس نے پورا قصے کہانی سنا دی کہ ام ہانی کے گھر پر اٹھے رہے۔ ام ہانی کو عبید اللہ بن زیاد نے طلب کیا، کہا ام ہانی کو بلا کر لے کر آؤ۔ جو ام ہانی آئے تو انہوں نے پوچھا، کہا تمہارے گھر مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں ان کے تعلق سے، کوئی خبر نہیں ہے مجھے۔ تو اس نے اپنے اس غلام کو بلایا، کہا ادھر۔ جب وہ غلام باہر نکلا تو ام ہانی سمجھ چکے تھے کہ اس غدار نے جو دھوکہ دے دیا۔ انہوں نے کہا اگر وہ میرے گھر ٹھہرے بھی ہوئے ہوں، اگر وہ میرے پیچھے بھی کھڑے ہوئے ہوں تو میں ہرگز نہیں بتلاؤں گا وہ کہاں پر۔
اس نے تلاش کیا اور مسلم بن عقیل کو جو حسین رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے ان کو پکڑ کر لایا، اور جیسے ہی ان کو پکڑ کر لایا کوفہ کے سارے لوگ، کتنے 30,000 کی پبلک کوفہ کی جمع ہو گئی عبید اللہ بن زیاد کے محل کے پاس کہ مسلم بن عقیل کو آزاد کرو، مسلم بن عقیل کو آزاد کرو۔ پورے جمع ہو چکے، پورے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پر سنیے، یہاں پر اصل چیز آتی جو آج یہ ماتم مناتے ہیں نا، آج جو یہ شیعہ کہتے ہیں ہم محب حسین ہیں، ہم حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ برات کا اعلان کرتے ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں، اور حفصہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں۔ یہی سارے تھے 30,000 یہی شیعہ تھے جو خود کو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا کہہ رہے تھے، پورے جمع ہو گئے اور کہا کہ مسلم بن عقیل یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے گھرانے والے کو آزاد کرو۔ پورے جمع ہو گئے، نعرے بازی لگ گئی، جمع کرو ان کو، جو ہے وہاں سے نکالو، ہمارے حوالے کیجئے، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے۔ پورے 30,000 لوگ پورے کھڑے ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے عقل مندی دکھاتے ہوئے اس نے کیا کیا، جتنے گھرانے والے ٹھہرے ہوئے تھے نا ان ساروں کے گھرانے یعنی والدین کو بلوایا، بلوا بھجوایا، ان کے بڑوں کو بلوا بھجوایا، اور ساروں کو دولت کی لالچ دی، کسی کو پیسوں کی لالچ دی، کسی کو فلاں لالچ دی، کسی کو فلاں لالچ دی۔ شام ہوتے ہوتے یہی 30,000 غدار حسین رضی اللہ عنہ سے نام و نہاد کا محبت کا دعویٰ کرنے والے شام ہوتے ہوتے صرف 5,000 باقی رہے۔ 30,000 جنہوں نے خط لکھے تھے، جنہوں نے 5,000 سے زائد خط حسین رضی اللہ عنہ کو لکھے تھے، آپ آئیے کوفہ میں ہم آپ کو گورنری دیں گے، آپ کو کوفہ کا بڑا بنائیں گے۔ شام ہوتے ہوتے یہ دولت کے لالچی آج کے دور میں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، انہوں نے شام ہوتے ہوتے صرف 5,000 باقی رہ گئے تھے، باقی سارے دھوکہ دے کے بھاگ گئے۔ کہاں گئے تھے یہ لوگ؟ کہتے ہمیں حسین سے محبت ہے، ایسی محبت تم نے دکھائی تھی کوفہ کے اندر، اور اس سے بہتر تو حسین رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر سیف تھے جہاں پر عصری ہوئی پہ حسین موجود تھی، مدینہ میں وہ محفوظ تھے۔ تم نے کوفہ بنانے کی جرأت کی اور نبی کے ایک گھرانے والے کو جن کو حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جانب سے بطور نائب بھیجا تھا ان کو دھوکہ دے، اور رات ہونے تک یہ 5,000 غدار بھی چھوڑ کر صرف تنہا مسلم بن عقیل جن کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی ہم حسین رضی اللہ عنہ کو خلافت دیں گے، تنہا کوفہ کی جو ہے گلیوں کے اندر دھکے کھا رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کہاں تھے یہ لوگ جو آج دعویٰ کر رہے ہیں ہمیں حسین سے محبت تھی، حسین سے پیار تھا؟ کہاں گئے تھے؟ کوئی موجود نہیں تھا اس موقع پر، تنہا کوفہ کی گلیوں میں دھکے کھا رہے تھے۔ آخر کار عبید اللہ بن زیاد اس بدبخت نے مسلم بن عقیل کو پھانسی پر چڑھا دیا، ان کو قتل کروانے لگا، تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک خط مجھے حسین کو بھیجنا ہے، اور وہاں کیا ہوا منظر تھا، مکہ سے حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نکل چکے تھے، مکہ سے کچھ دن کے بعد حسین رضی اللہ عنہ نکل چکے تھے، یہاں مسلم بن عقیل کے ساتھ ایسے حالات پیش آ رہے ہیں، وہاں وہ نکل چکے، ان تک بات نہیں پہنچی تھی، ان تک پہلے والی بات پہنچی تھی کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی، لیکن اب جو حالات چل رہے، ظاہر سی بات ہے کوفہ اور مکہ کے درمیان میں جو فاصلہ ہے کافی لمبا، وہاں سے وہ نکل چکے۔ عبداللہ بن عباس جیسی شخصیت وہ پہنچے ان کے پاس، کہا کہاں جاتے ہو؟ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوفہ والے یاد کر رہے ہیں، وہاں جا رہا ہوں۔ کہا مت جاؤ، کہا مت جاؤ۔ حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا، کہا اگر لوگ مجھے اور آپ کو اور مجھ کو کوئی شخص لوگ اگر برا بھلا نہ کہتے تو میں اپنے انہی ہاتھوں سے آپ کے سر کے بالوں کو پکڑ کر آپ کو ضرور روکتا۔ عبداللہ بن عباس نے یہاں تک کہا تھا آپ کے سر کے بالوں کو پکڑ کر میں ضرور روکتا اگر لوگ مجھ کو اور آپ کو برا بھلا نہ کہتے۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ چلتے گئے، جب کچھ دور پہنچے تو عبداللہ بن عمر کو پتا چلا 3 راتوں کا سفر طے کر کے 3 راتوں کا سفر طے کر کے حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچے، اور حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مت جانا وہاں پر، یہ لوگ تمہارے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے، مت جانا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا،
تو انہوں نے ان کو سینے سے لگایا. حسین رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن عمر نے سینے سے لگا کر آخری جملے اپنی زبان سے ادا کیے. کہا میں آپ کو ایک مقتول کی حالت میں دیکھ رہا ہوں. اللہ آپ کا حافظ، اللہ آپ کا جو ہے، اللہ آپ کو صحیح سلامت رکھے، لیکن میں آپ کو ایک مقتول حالت میں دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ کو کسی نے شہید کر دیا، اس حالت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ لوٹ گئے. ابھی تھوڑی دور اور پہنچے تھے کہ عبداللہ بن زبیر پہنچے. کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ کوفہ جا رہا ہوں. کہا مت جاؤ وہاں پر. انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ وفاداری نہیں کی، آپ کے والد کو قتل کر دیا، تو یہ آپ کے ساتھ کیسے وفاداری کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور وہاں مسلم بن عقیل کو جو ہے انہوں نے کوفہ والوں نے ساتھ چھوڑ دیا. مسلم بن عقیل جب آخری وقت آیا ان کا، ان کو جب قتل کرنے کے لیے جلاد کو حکم دیا گیا، جب وہ قتل ہونے کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا میرا آخری خط ہے، مجھے بھیجنے دیجیے. آخری خط انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا اس وجہ سے کہ کوفہ مت آنا، یہاں سے لوٹ جانا. حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے آخری خط لکھ کر ایک صحابی رسول کو دے دیا، اور پھر وہ ان کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. وہ خط حسین رضی اللہ عنہ تک جب پہنچا جب انہوں آدھا راستہ طے کر چکے تھے، جب وہ خط پہنچا تو حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی کا جو ہے کہا کہ اب میں واپس پلٹ جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا کوفہ، کیونکہ کوفہ والوں نے میرے بھائی کو قتل کر دیا. لیکن ظاہر سی بات ہے اس لشکر کے اندر مسلم بن عقیل کے گھرانے والے بھی موجود تھے، ان کی آل اولاد بھی موجود تھی. کوئی اپنے باپ کو قتل کا نام سن لے اور واپس پلٹ جائے تو وہ تو نہیں سکتا. کسی کو پتہ چلے کہ اس کے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا گیا اور ان لوگوں نے قتل کیا اور واپس پلٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نہیں، ہمیں جانا ہے. انہوں نے ہمارے رشتہ دار کو قتل کیا، میرے والد کو، میرے بھائی کو قتل کیا. چنانچہ حسین رضی اللہ عنہ نہ ٹال سکے، نکل. جب کوفہ کے جو بارڈر پر پہنچے تو ایک شخص آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، مجھے عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے حکم ہے آپ کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دو، آپ کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دو. اللہ اکبر. اور ان کے ساتھ جو لشکر تھا نا یہ وہی لوگ تھے جو 5000 خطوط بھیجے تھے حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلانے کے لیے. 5000 خط لکھ کر بھیجے تھے. آج انہوں نے ہی حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکا ہے، وہی کوفہ میں داخل ہونے سے روکا. آج چلاتے ہیں لوگ، آوازیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ وفادار نہیں ہیں. قتل کرنے میں تو ابو بکر عمر کا ہاتھ تھا، ان کی روح لا کر قتل کیا تھا. حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے تھے تو یہ شیعہ ہی موجود تھے نا. خود کو آج تو شیعہ نے علی کہتے ہیں، علی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہی لوگ موجود تھے. یہی لوگ حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف اپنی تلواروں کو نکالتے جو کبھی ان کو بلانے کے لیے بے چین تھے، آج ان کے قتل کے در پہ تھے. اسی کربلا کے موقع پر جہاں پر حسین رضی اللہ عنہ نے پڑاؤ کیا، لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے. کہا کرب و بلا، کہا کہ یہ جگہ بڑی تکلیف دہ اور بڑی بلا والی جگہ ہے. کرب و بلا. اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوا آپ جانتے ہیں. انہی لوگوں نے، انہی میں ایک کا نام تھا شمر بن ذوالجوشن. کیا نام تھا؟ شمر بن ذوالجوشن. یہ حسین رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں تعلق رکھنے والا ایک بدبخت تھا جو آپ کے یہ سمجھیں کہ سوتیلے کے لحاظ سے تھا، یعنی سوتیلا گھرانہ تھا اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والا نہیں تھا، کسی اور رشتہ داری سے حسین رضی اللہ عنہ کا خاندان کا رکھتا تھا. اس بدبخت نے عبید اللہ بن زیاد کو بھارا. کہا کیا کرتے ہو؟ لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے 3 آفرز رکھے تھے. کہا کہ ایک کام کرو، مجھے واپس مدینہ جانے دو. دوسرا آفر آپ کے پاس یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے بارڈر پر بھیج تو میں وہاں جنگ کروں گا، شہید ہو جاؤں گا. یا تیسرا آفر یہ کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو. اب یہاں پر بعض لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قتل کرنے میں یزید کا ہاتھ تھا. وہ یزید تو جو ہے ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا، کیسے اس نے قتل کیا؟ اگر یزید کا ہاتھ تھا قتل کرنے میں تو حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں کہا تھا مجھے یزید کے پاس بھیج؟ یہ بدبختی ہے لوگوں کی، یہ لوگوں کی جو بددماغی ہے، عقل نہیں ہے. جب ان کو بتلایا جائے کہ یزید نے نہیں قتل کیا، شہید یزید نے نہیں کیا، کہتے ہیں یزید نے دیکھا نہیں تم یزید کتنا برا شخص تھا،
یزید کتنا خراب شخص تھا، اس نے مدینہ میں کیا کیا، اس نے مکہ میں کیا کیا، اس نے اصحاب رسول کے ساتھ کیا کیا، اس نے لوگوں کو قتل کیا، اس نے اصحاب رسول کو جو ہے بیعت بھی کی، کتنا خراب شخص تھا وہ میرے بھائی، چلو مان لیتا ہوں وہ خراب تھا، تم جو کہتے ہو وہ سب تھا، وہ فاسق و فاجر بھی تھا تمہارے حساب سے، لیکن وہ قاتل حسین نہیں تھا، یہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو کوئی یزید کے تعلق سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم مسلمانوں کا، ہم اہل الحدیث کا عقیدہ کیا ہے، وہ آپ کو بتلا دیں۔ نہ ہم یزید کو گالی دیتے ہیں، نہ یزید کی ہم تعریف کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ نہ وہ یزید کو گالی دیتا ہے، نہ یزید کی تعریف کرتا ہے، ہم کچھ نہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ حسین کے قتل میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا، اگر تھا تو ثابت کرو۔ تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے کوفہ میں یزید موجود تھا۔ اگر تم یہ کہو کہ نہیں اس نے قتل کروایا تو مجھے تم یہ بتلاؤ کوفہ اور ملک شام کا راستہ کتنا بڑا، مہینوں بیت جاتے ہیں، وقت لگتا ہے۔ رہی بات ان کو قتل کرنے میں کسی کا ہاتھ تھا تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت تھا، اس نے قتل کروایا تھا، اس نے قتل کروایا، اور شمر بن ذوالجوشن نے سب سے پہلے تلوار چلائی تھی حسین رضی اللہ عنہ پر، ان کی گردن کٹ چکی تھی، گردن کٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ ان کی شہادت میں، ان کو شہید کرنے میں، ان کو قتل کرنے میں، اور کربلا کے میدان میں پیاس کی شدت کی تکلیف برداشت کروانے میں، نبی کے گھرانے والوں کی گردنیں اتارنے میں، نبی کے گھرانے والوں کو قتل کرنے میں سب سے زیادہ کسی کا ہاتھ تھا، یہ کہنا برا نہیں ہوگا، پورا کا پورا جس کا ہاتھ تھا وہ انہی شیعہ کا ہاتھ تھا جو آپ ماتم مناتے ہیں۔ ڈرتا نہیں ہو کہنے سے، خوف نہیں کھاتا کہنے سے، کسی کو برا لگتا ہے لگ جائے، اور ہم سے کہا جاتا ہے، کئی دفعہ مجھے کہا جاتا ہے آپ سنی اور شیعہ میں لڑائی لگاتے ہیں، آپ سنی اور شیعہ میں اختلاف برپا کرتے ہیں۔ اور میرے پیارو، تمہاری ماں کو کوئی گالی دے برداشت کرو گے؟ تمہارے باپ کو کوئی گالی دے برداشت کرو گے؟ بولو، تمہارے سامنے کھڑا ہو کر تمہاری ماں کے خلاف گندی زبان کھولے برداشت کرو گے؟ یہ جو آج ماتم مناتے ہیں، یہ مومنوں کی ماں اور نبی کی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو نعوذ باللہ من ذالک آج تک زانیہ مانتے ہیں۔ کہاں ہے تمہاری غیرت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ پر یہ تہمت لگاتے ہیں، کہاں ہے غیرت تمہاری؟ اور ہماری ماں کو کوئی گالی دے میں برداشت ہے، اور مجھ کو گالی کو برداشت ہے، میرے باپ کو گالی کو برداشت ہے، اور کسی کو گالی کو برداشت ہے، لیکن خدا کی قسم اگر مومنوں کی ماں کو، اگر ابو بکر و عمر کو کوئی گالی دے، اللہ کی قسم ایسوں کو مسلمان نہیں مانتا۔ کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے ہونے دو، کسی کو کتنا برا لگتا ہے لگنے دو، اور یہ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ۔ اور لوگ کہتے نہیں آپ کے شیعہ بدل چکے ہیں، یہ گالی نہیں دیتے، جاؤ ان کی محفلوں میں بیٹھو، ان کی محفلوں میں بیٹھو، اٹھاؤ ایسے تقاریر، اپنے انہی کانوں سے سن چکا ہو۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک اور واٹس ایپ کا دور ہے، اتنے کلپس مجھے بھیجے جاتے ہیں، اللہ کی قسم جب سنتا ہوں زاروں قطار رونے لگ جاتا ہوں، کہتا ہوں مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں مر چکی ہے؟ اب بھی تم ان کو مسلمان کہتے ہو، اب بھی مسلمانوں میں شامل ہے، سرے عام اپنے محفلوں میں عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزامات لگاتے ہیں، سرے عام الزامات لگاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کے تن سے سجدہ کرنے والے یہ، ابو بکر و عمر کی بیعت بھی کرنے والے یہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر الزامات لگانے والے یہ، عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے یہ، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کو برا بھلا آپ مت کہیے، یہ مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ابو بکر کے خلاف کوئی گندی زبان کھولے، اللہ کی قسم ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ عمر کے خلاف کوئی کہے، عثمان کے خلاف کوئی کہے،
ہم ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ان کے ماتم کی وجہ سے یہ ماتم مناتے ہیں اور ماتم منا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو غلطی کی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. نہ، یہ اس سے ختم نہیں ہوگی. اگر غلطی کو ختم کرنا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ابو بکر و عمر و عثمان و علی ساروں کی خلافت کو تسلیم کر لو، اس کے بعد تم غلطی ختم کر سکتے ہو. میں نہیں کہتا، میں الزامات کسی پر نہیں لگا تھا، میں کسی کے خلاف آج یہاں منبر پر کھڑے ہو کر برا بھلا کہنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، یا سنی اور شیعہ میں لڑائی لگانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ابو بکر و عمر کو اگر کوئی گالی دے نا، کوئی گالی دے، اللہ کی قسم کہتے ہوئے پاؤں کھڑا رہے میرے، کوئی گالی دے تو اللہ اس کو 1,00,000 نیکیاں دیتا ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے منبر سے اترنے کے بعد پوچھ لیں کیا کریں، اور ان کو ہم مسلمان مان لیں. آج یہ لوگ، افسوس ہے مسلمانوں، آپ پر افسوس ہے کہ آپ ان کو مسلمان کہتے ہو، ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی رشتہ داری رکھتے ہو، ان کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرتے ہو، اور ان کو کہتے ہو مسلمان ہو، اور ماتم دیکھنے جاتے ہو. ماتم دیکھتے ہیں مسلمان جا کر، شرم نہیں آتی ان کو؟ جو تم ماتم نہیں دیکھنے جاتے، ان کو بڑھاوا دیتے ہو، تعداد جمع کر کے ان کو بڑھاوا دیتے ہو، تم صحیح کام کر رہے ہو. اللہ کی قسم پیار اور بچوں سے یہ ماتم منانے والوں سے دور بھاگو. یہ لوگ انہوں نے قتل کیا تھا، ان سے بچو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفاداری قائم نہیں کی، نہ حسین کے ساتھ کی. ان کی وفاداری اگر کسی کے ساتھ ہے نا، تحریک اٹھا کر دیکھ لینا یہودیوں کے ساتھ ہے. آج بھی جاؤ ایران کی، اور اسی انداز سے ایرانیوں کی محبت جس کے ساتھ زیادہ ہے نا، وہ اسرائیل ہے. ایران اور اسرائیل کی بڑی پیاری محبت ہے، بڑی پیاری گہری تعلق ہے. کیوں؟ ایرانی شیعہ اور اسرائیل یہودی دونوں کی محبت چلتی ہے. ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. کئی مسلمانوں پر، فلسطین پر مسلمانوں پر ظلم اور سنا کبھی ان ایرانیوں نے کچھ کہا تھا؟ ان ایرانیوں نے کچھ بولا تھا؟ ابھی الٹا جو ہے آگ کے اندر گھی کا کام کر رہے تھے اور آگ بھڑکا رہے تھے. پیارو، اسی لیے بچو، اپنے اعمال کو اور اپنے آپ کی حفاظت کیجیے. ان کے یہ کہلانے میں اور ان کے بہلانے میں مت پڑیے گا. اس روئے زمین کے اندر انہوں نے غداری کا کام کیا تھا، اور اللہ کی قسم آج بھی یہ جب تک اسلام قبول نہیں کر لیتے یہ غداری کہلائیں گے. مسلمانوں کی محبت، مسلمانوں کا پیار، مسلمانوں کی الفت سارے صحابہ کے ساتھ ہے. ہم ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، عمر بن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں، عثمان بن عفان کو تیسرا خلیفہ مانتے ہیں، اور اسی انداز سے علی مرتضیٰ کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. ہماری محبت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، ان کو شہید کیا گیا، ہمیں تکلیف ہے. ہماری محبت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، ہم پیار کرتے ہیں. ہماری محبت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری محبت سارے صحابہ کے ساتھ ہے. اعلان یہ بات کہتا ہوں، اور جاؤ شیعوں کی زبان سے کہلوا بھی دینا، اگر وہ مان لیتے ہیں تو ہمیں بتلانا. شیعوں سے کہلوا دینا جیسے آج میں کہتا ہوں. اعلان یہ بات کہتا ہوں، جتنے صحابہ گزرے ہیں، جتنے صحابہ گزرے ہیں سارے جنتی ہیں، سارے جنت میں داخل ہوں گے. اور جو سارے صحابہ میں سے کسی ایک کو نہیں مانے ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. جاؤ یہ الفاظ شیعوں کی زبان سے تو کو کہلوا دینا، اللہ کی قسم ان کی زبانیں گونگی ہو جائیں گی، نہیں کہیں گے. جانتے ہو کیونکہ وہ لوگ ابو بکر کو نہیں مانتے، عمر کو نہیں مانتے، عثمان کو نہیں مانتے، اور اسی انداز سے معاویہ کو نہیں مانتے. رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور جو نہیں مانتا اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب رسول سے محبت کرنے کی کرنے والا بنائے. جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما. اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین تو ہم پر رحم فرما. اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجل نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.